آج پاکستان کی حالت یہ ہے، تمام پاکستان از سبسروینٹ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. آپ کے ضلع کو میجر چلا رہا ہے، آپ کے ڈویژن کو کرنل چلا رہا ہے، آپ کے صوبوں کو ایک بریگیڈیئر چلا رہا ہے. تقریباً سب کا جنہوں نے انٹرویوز دیے ہیں، محتاط بات اس الیکشن کے متعلق 40 دن پہلے یہی ہے کہ یہ انتخابات اچھے ٹھیک نہیں ہوں گے. سب نے، تقریباً سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بعض نے بڑی واضح انداز میں کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پرانے دوست ساتھی غلط راہ پہ چل پڑے ہیں، تو ہم نے عاقبت اسی میں سمجھی کہ ہم اپنی پارٹیوں سے اپنے فاصلے بڑھائیں اور اس الیکشن میں حصہ نہ لیں. جن سے بھی سوال کیا گیا، بڑے محتاط انداز میں اسٹیبلشمنٹ، کسی نے واضح طور پہ نہیں کہا کہ بھائی ساری بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں ایک جمہوری فیڈریشن چلانا نہیں چاہتی. وہ اپنے اس ارادے میں اتنے پکے ہیں کہ ان کی اس سیاست کی کشمکش میں ہمارا ملک ایک دفعہ ٹوٹا. اس کے بعد جو باقی ماندہ ملک ہے، اس میں بھی آج وہ اسی گھوڑے پہ سوار ہیں، اور ہم بھی اچھے بچوں کی طرح ان کے سبارڈینیٹ بن کر وزیر اعظم بنتے ہیں، صدر بنتے ہیں. ان کی میں معافی چاہتا ہوں، میرے بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں، سارے میرے کولیگ ہیں. آج پاکستان کی حالت یہ ہے، تمام پاکستان از سبسروینٹ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. آپ کے ضلع کو میجر چلا رہا ہے، آپ کے ڈویژن کو کرنل چلا رہا ہے، آپ کے صوبوں کو ایک بریگیڈیئر چلا رہا ہے. شف سے کام نہیں بنے گا. ہمیں واضح طور پہ کہنا ہوگا کہ بھائی یہ ملک، اس ملک کا ایک آئین ہے، اس آئین میں تمام اداروں کے فریم ورک میں معلوم ہے. دکھ ہوتا ہے، معافی چاہتا ہوں، یعنی کہ ہم ایسے بھی پاگل نہیں ہیں کہ آسمان سے کوئی بھی پتھر گرتا ہو ہم سر رکھ دیتے ہیں. نہیں بھائی، پاکستان آج ڈوبنے اور بچنے کے دورائے پہ کھڑا ہے. اگر تو ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، یقیناً ہم بچانا چاہتے ہیں، اگر تو ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اس کو چلانا چاہتے ہیں، ہم نے اوتھ پہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہم کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ سے جنہوں نے حلف اٹھایا، دے آر انڈر اوتھ، سپاہی سے لے کر جنرل تک، وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں سیاست میں حصہ نہیں ہوں گا. حلف وعدہ ہوتا ہے، حلف کمٹمنٹ ہوتی ہے. کل آپ نے ٹرمپ کا حلف سنا، 3 منٹ کا حلف تھا، بائبل پڑھا ہوا تھا، اس پہ ہاتھ رکھا کہ میں فلانا فلانا فلانا، میں یونیورسٹی آف امریکہ کی آئین کی فلانا تحفظ پروٹیکشن کروں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، ہم اس گناہ کبیرہ میں شامل ہوں گے اور ہمارا ملک خدا نخواستہ ایک خطرناک حادثے سے دوچار ہو جائے گا. کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ فاٹا سراج الحق صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں. فاٹا آپ کا وہ بازوی شمس زن تھا، کبھی آپ کو وہاں ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہاں آپ کے لیے مشکلات ہوں. کیا ہوا کہ آج آگ اگلی جا رہی ہے ہر زندگی؟ بلوچ علاقے میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچ علاقے، سیدھی سادی بات ہے، آج بھی یہ ملک چل سکتا ہے، آج بھی یہ ملک چل سکتا ہے. فاٹا کے لوگ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ وہ کہتے ہیں بابا خدا کو مانو، جو خدا پاک نے میرے وطن میں نعمتیں پیدا کی ہیں، جو اللہ پاک کے یہاں منرلز ہیں، اس پہ ہمارا کم سے کم بچوں کو آپ تسلیم کر دو. بلوچ انسرجنسی کی بات ہو رہی ہے، بلوچستان میں بغاوت ہے. کون سی بغاوت؟ بلوچ پشتون آبادی، اب سن کے حیرانگی ہوگی کہ تمام بلوچ پشتون آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. اتنی جھوٹی موٹیاں ان لوگوں نے لکھی ہیں.
تمام بلوچستان کی آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. ضلع گوجرانوالا، ضلع سہیوال، ضلع لائل پور، ضلع لاہور، لیکن ان کی وسعت، ان کی زمینیں، اس میں ملنے والی نعمتیں وہ اربوں کربوں ڈالر کی ہیں. جو ہے کبھی کبھی جاتے ہیں بلوچ علاقے میں، ہم سے بہت کم لوگ گئے ہیں، اور عورتوں کو تو چھوڑیے، بلوچ مرد کے پاس 3 کپڑے کا تصور نہیں ہے. بلوچ مرد کے پاس 3 جوڑے کا تصور نہیں ہے. غریب بلوچ وہ بہت متوسط طبقے کا ہے، اگر اس کے ہاں 2 بکریاں ہیں، اس کو دودھ ملتا ہے، لسی ملتی ہے، پانی کا گزارا ہوتا ہے، وہ بڑا متوسط طبقے کا ہے. اب سب پاکستان کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں. مثال میں دیتا ہوں، 60s میں گیس پیدا ہوئی بکٹی علاقے میں، بلینز آف ڈالرز کی گیس. یہ گیس یہاں تک اس بلڈنگ میں ہوگی، گلگت میں ہے، چترال میں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہے. پنجاب سندھ کے کارخانے اس سے چلتے ہیں، لیکن آج بھی بکٹی اور مری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں روٹی توے پہ پکاتی ہیں. تو کون چھوڑے گا اس پالیسی کے تحت آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے؟ اور جب آپ کو منع کیا جاتا ہے، آپ ان کو دہشت گرد لگا کے بسم اللہ شروع کر دیتے. خدا کے مانے، فار گاڈ سیک لیٹ us گیٹ اپ. یوکرین روس کے بالکل یہاں ہے، ادھر مرد بالکل ہمارے عورتوں سے بھی نازک ہیں. آج یوکرین کو دنیا نے سپورٹ دی ہے، رشین ٹینک، رشین ہیلی کاپٹر، رشین فلانا ان کی ضد دے دی ہے. رشیا حیران پریشان ہے کہ یوکرین کا کیا کرے. آپ نے یہ گارنٹی کہاں سے لی ہے؟ اسے ہم نہیں جائیں گے، اسے ہم نہیں بچیں گے. جی ہندوستان یہ کر رہا ہے، ہمارا دشمن یہ کر رہا ہے، ہمارا فلانا یہ کر رہا ہے. آپ اپنے دشمن کو یہ موقع کیوں دیتے ہیں؟ اگر آج بلوچ کو اینٹی ٹینک، اینٹی میزائل، اینٹی فلانا دے دیا جائے تو پھر آپ کہاں رہیں گے؟ آپ وزیرستان میں لگے ہوئے قتل عام کر رہے ہیں. بسود علاقے میں پچھلی دفعہ جو کچھ ہوا، 3 4 5 آدمی تھے کہ وہ القاعدہ سے تعلق ہے یا فلانا فلانا. آپ نے تمام مسعود قبیلے کو، انٹائر ٹرائب، آپ نے انہیں بالکل پش آؤٹ کیا، نکلو اپنے گھروں سے. آپ نے تمام سوات کو وہاں سے نکالا، اپنے گھروں سے نکلو. کس لیے؟ میں یہاں دہشت گرد ڈوبنا چاہتا ہوں. دہشت گرد تو سراج الحق بتائے گا اپنے گاؤں میں آپ کو. دہشت گرد تو میں بتاؤں گا اپنے گاؤں میں آپ کو. دہشت گرد تو خاقان باسی بتائے گا باسی علاقے میں. آپ نے تمام علاقوں کو وہ کیا. پھر آپ نے مسعود صاحب، یہ قبائلی دنیا آپ کو مروت، یہ ہمارے باقی جو پشتون علاقے، یہ آپ کو پیرا ملٹری فورسز کے لیے 1 لاکھ آدمی دیتا ہے.